کو ایک دفعہ صبح کریں اور ایک دفعہ رات کو ان اذکار کو پڑھیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ رہ جاتی ہیں، بیان نہیں ہو پاتی ہیں، نتیجتاً یہ کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے، اور وہ تربیت اولاد کے سلسلے میں ابتداً بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ یہ کہ خاص نیتوں سے اگر ازدواجی امور ان اوقات میں انجام پائیں تو اپنی مرضی کے مطابق اولاد کی خصوصیات پیدا کر سکتے ہیں خاص نیت سے۔ مثلا اگر شب منگل انجام پائیں یا اعمال، تو بچہ جو ہے حافظ قرآن ہوگا، یعنی خاص نیت بھی پہلے سے ہو اور ازدواجی امور انجام پائیں۔ اسی طریقے سے، اور خود بہت بڑی سعادت ہے یہ کہ بچہ اس کا حافظ قرآن ہو، اور پھر ظاہر ہے اسی کے سلسلے میں اقدامات بھی اس کو کرنا ہوں۔ شب بدھ اگر انجام پائیں تو بچہ زبان کی آفات سے پاک ہوگا، اور اگر شب جمعرات انجام پائیں تو بچہ بڑے ہو کر عالم دین بنے گا۔ دیکھیے، سب تربیت اولاد کے لحاظ سے پہلے سے تمام پیش بینی کی جا رہی۔ اور اگر شب جمعہ انجام پائیں تو بچہ بڑے ہو کر خطیب، مبلغ اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والا بنے گا، شب جمعہ۔ اور روز جمعہ اگر نماز عصر کے بعد انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر عقل مندوں میں اپنی عقل مندی کی وجہ سے مشہور ہوگا، عقل مندوں میں اپنی عقل مندی کی وجہ سے۔ اور اگر یہ امور شب پیر بعد نماز عشاء انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر والدین کے اچھے کردار کی شبیہ بنے گا۔ اور شب اول ماہ رمضان اگر انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر نیک اور صالح ہوگا۔ یہ تمام چیزیں دیکھیے بچے کی مستقبل پر اور اس کی خصوصیات پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اور کچھ امور ایسے ہیں اولاد کے جسم اور روح پر اثر اندازی کے اعتبار سے، بہت سارے اوقات ایسے ہیں جس میں ازدواجی امور کی انجام دہی وہ اتنی بہتر نہیں، اور اس میں نقصان کا امکان موجود ہے، اس میں احتیاط کریں۔ مثلا اس میں کچھ اوقات بتائے گئے ہیں روایات میں بھی کہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان اجتناب کیا جائے، غروب آفتاب کے بعد 20 منٹ کے اندر اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح سے رمضان کی پہلی کے علاوہ ہر مہینے کی پہلی، 15ویں اور آخری تاریخ کو اجتناب کیا جائے، اور جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت اجتناب کیا جائے، ظہر کے بعد اور شب عید فطر۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی تربیت اولاد کے اندر نقصان کا احتمال ہے اگر ان امور کے اندر ان اوقات میں یہ چیزیں انجام پا رہی ہیں۔ اور وہ جو بچے کا ہونے والا باپ ہے یا جو دولہا ہے، یہ روزانہ سورہ محمد کی تلاوت کرے۔ درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم۔ ساری چیزیں یہ نہیں کہ بس صرف ماں کو ہی ہونے والی، ماں کو انجام دینا نہیں، باپ کو بھی انجام دینا ہے۔ تو دولہا جو ہے وہ روزانہ سورہ محمد کی تلاوت کرنا شروع کرے۔ اور اگر بچے کی پیدائش سے پہلے جو بچے کا ہونے والا باپ ہے، اگر وہ روزہ رکھے، کیونکہ روایات کے اندر یہ بھی کہ شہزادی کی پیدائش کے سلسلے میں بھی پیغمبر اسلام نے روزہ رکھا تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عورت کی جو حاملہ ہونے کے پورے پیریڈ میں اگر بچے کا ہونے والا باپ 40 دن تک روزے رکھے تو وہ بھی بچے کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں۔ تو اور اسی دوران جبکہ وہ ان تمام نیک اعمال کو انجام دے رہے ہوں گے، اسی دوران کسی بھی وقت ان کو خوشخبری مل سکتی ہے اور وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ سکتا ہے کہ اب یہ صاحب اولاد یہ عورت ہو گئی ہے۔ اب اس کو بہت احتیاط کرنا ہے۔ دیکھیے بچے کی تربیت کے حوالے سے روایت